بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب سٹوریز چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے آخر ٹیبل پر بیٹھی 16 سالہ لڑکی نے اشارے سے مجھے ایک کونے پر بلایا تو میں چونک گیا۔ اس کا یہ اشارہ میرے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ کچھ دنوں سے وہ لڑکی روزانہ ہمارے ہوٹل میں آ رہی تھی اور اس کی نظریں میرے وجود پر ہی جمی رہتی تھی۔ اس بات کو میں بہت دفعہ محسوس کر چکا تھا، لیکن مجھے لگا کہ شاید ایسے ہی وہ مجھے دیکھتی ہوگی۔ وہ 16 سال کی ایک معصوم سی لڑکی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ جب مجھے اپنے وجود پر اس کی نظروں کی تپش کا احساس ہوتا تو میں بھی مسکرا کر ایک نظر اس پر ڈال لیتا، کیونکہ میرا کام ہی ایسا تھا۔ میں اس 3 اسٹار ہوٹل میں ویٹر تھا اور یہاں آنے والے ہر گاہک کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا میرا فرض تھا۔ لیکن آج جب اس نے مجھے ایک طرف بلایا تو میں پریشان ہو گیا کہ اسے مجھ سے ایسا کیا کام پڑ گیا ہے کہ اس نے مجھے ایک سائڈ پر بلا لیا ہے۔ میں سب کی نظر سے بچ کر خاموشی سے اس کونے میں پہنچ گیا۔ وہ وہاں میرے انتظار میں کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر کچھ ہچکچائی اور پھر میرے پوچھنے پر بڑی مشکل سے کہنے لگی کہ اسے میری مدد کی ضرورت ہے۔ میرے حساب سے تو وہ کوئی اسکول یا کالج کی لڑکی تھی، اسے میری کیا مدد چاہیے تھی؟ پھر بھی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بتاؤ کیا کام ہے۔ مجھے اس سے کچھ ہمدردی سے محسوس ہوئی تھی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بہت ہی پریشان ہے۔ میرے دل میں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ اگر اس نے مجھ سے پیسے وغیرہ کا تقاضا کر لیا تو میں کیا کروں گا، کیونکہ میں تو خود بھی غریب تھا، اس ہوٹل میں ایک معمولی سا ویٹر ہی تو تھا۔ مگر اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی جس کی مجھے ہرگز بھی امید نہیں تھی۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ حلالہ کرنا چاہتی ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ تھا جسے سننے کے بعد کتنی ہی دیر تک میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ 16 سال کی عمر میں نہ صرف وہ شادی شدہ تھی بلکہ طلاق یافتہ بھی تھی۔ یہ بات میرے لیے کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں تھی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد میں نے حیرت سے اس سے پوچھا کہ تم تو اتنی کم عمر ہو، پھر تمہاری شادی اور طلاق کیسے ہو گئی؟ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ وہ کہنے لگی، میں تمہیں ساری تفصیل بتاؤں گی، لیکن فی الحال مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں بہت پیسے والی ہوں اور میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس حلالہ کے بدلے میں تمہیں 50,000 روپے دوں گی۔ بس تمہیں مجھ سے نکاح کر کے میرے ساتھ ایک رات ہی تو گزارنی ہے، پھر صبح ہی تم مجھے چھوڑ دینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا پرس کھولا اور 50,000 روپے نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے، جنہیں دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے 50,000 روپے کبھی ایک وقت میں ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے۔ اس ہوٹل میں میری تنخواہ بھی 12,000 روپے تھی، جس میں سے 2,000 روپے میں خود رکھتا اور 10,000 روپے میں گاؤں بھجوا دیتا، اور ان 2,000 روپے میں میرا مہینہ بہت ہی مشکل سے کھینچتا۔ لیکن میں مجبور تھا، مجھے اپنے گھر کی گاڑی چلانی تھی، اسی لیے میں اپنی ذات کو قربان کر رہا تھا۔ اور اب جب میں نے یوں 50,000 روپے دیکھے تو ایک دم ہی میرے دل میں لالچ پیدا ہوئی۔ لالچ کیا کہوں، بس یہ خیال آیا کہ اس 50,000 روپے سے میرے گھر کی چھت بدل سکتی ہے، جو ہر بارش میں ٹپکتی تھی، اور میری بوڑھی ماں کو سارا وقت گھر سے پانی نکال کر باہر پھینکنا پڑتا تھا۔ مجھے سوچوں میں ڈوبا دیکھ کر وہ لڑکی کہنے لگی کہ تم یہ پیسے اپنے پاس رکھو اور سوچ سمجھ کر جواب دینا، مجھے تم سے بس مدد چاہیے اور کچھ بھی نہیں۔ اس سب کے بدلے میں تمہارا کچھ بھی تو نہیں جائے گا۔ اس لڑکی کو لے کر مجھے بہت زیادہ تجسس پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ اتنی کم عمری میں شادی ہو کر طلاق ہونا میری نظر میں معمولی بات نہیں تھی، اور میں بس یہی بات جاننا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ یہاں تو تفصیل بتانا ممکن نہیں ہے، تم چھٹی کے بعد میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں اپنی حقیقت بتاؤں گی اور ہم حلالہ بھی کر لیں گے۔ میں فوراً سے راضی ہو گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے تم مجھے تفصیل بتاؤ گی تو پھر میں فیصلہ کروں گا۔ وہ کہنے لگی، میں شام کو تمہیں یہیں سے لے لوں گی، اور پھر اس کے بعد وہ ہوٹل سے نکل گئی۔ میری نظر اس کا پیچھا کرنے لگی اور پھر میں نے دیکھا کہ ہوٹل کے دروازے پر ایک بڑی گاڑی آ کر کھڑی ہوئی، اور وہ لڑکی کسی شہزادی کی طرح اس گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیوں اس نے حلالہ کے لیے مجھے ہی منتخب کیا ہے۔ یہ وہ سوال تھے جن کا جواب جاننے کے لیے مجھے شام کو اس لڑکی کے ساتھ جانا تھا،
اور پھر شام کے 6 بجتے ہی جیسے ہی میری ڈیوٹی ختم ہوئی اور میں ہوٹل سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ دور اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس گاڑی تک پہنچ گیا۔ فوراً ہی دروازہ کھول دیا گیا۔ وہ لڑکی گاڑی میں ہی موجود تھی۔ اس کا ڈرائیور آگے بیٹھا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے اس ڈرائیور کو اشارہ کیا اور وہ چل پڑا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھے کہاں لے جا رہی ہے۔ ڈرائیور کے سامنے اس نے کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ سارا راستہ خاموشی سے گزرا تھا۔ اور پھر کافی دیر بعد ہم دونوں ایک بڑے سے اپارٹمنٹ میں پہنچ گئے۔ وہاں اس کے اور میرے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے فریج سے کچھ ڈرنکس نکال کر میرے سامنے رکھ دی اور پھر خود بھی میرے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ میری نظریں اس کے خوبصورت وجود پر جم گئی تھی۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر بستر پر پھینکا تھا اور اس کا جدید تراش فراش والا لباس دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ ماڈرن تھی کیونکہ اس کے لباس سے جگہ جگہ اس کا وجود نظر آ رہا تھا۔ اور پھر اس نے مجھے خود ہی اپنے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں بہت امیر لڑکی ہوں، لیکن بس میں نے محبت جیسا گناہ کر لیا۔ مجھے ایک ایسے لڑکے سے محبت ہوئی جو میری طرح ہی پیسے والا تھا، لیکن تھوڑا غصے کا تیز تھا۔ ہم دونوں کی پسند کی شادی ہوئی تو میں نے اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا اور پھر اس کے ساتھ رہنے لگی، لیکن اسے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آتا تھا اور اسی غصے میں اس نے مجھے طلاق دے دی۔ جب اس کا غصہ اترا تو اسے اپنی غلطیوں کا خیال آ گیا۔ میں بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی اور ہم دونوں کے ملنے کے لیے واحد راستہ حلالہ ہی ہے، اسی لیے میں تمہیں پیسے دے کر یہ کام کروانا چاہتی ہوں۔ میں نے حیرت سے اس لڑکی سے پوچھا کہ کیوں اتنے لوگوں میں تم نے صرف مجھے ہی چنا؟ ایسی کیا بات ہے جو تمہیں لگا کہ میں تمہارے ساتھ حلالہ کرنے کے لیے راضی ہو جاؤں گا؟ وہ دھیرے سے مسکرائی اور کہنے لگی، میں بہت دنوں سے تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ تم بہت ہی نیک انسان ہو، کسی بھی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے اور اپنے کام سے کام رکھتے ہو۔ اور پھر جب میں نے تمہارے بارے میں معلوم کیا تو مجھے پتہ چلا کہ تم بہت غریب ہو، لیکن شرافت میں تمہارا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ اسی طرح تمہاری مدد بھی ہو جائے گی اور میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی کہ خدا کے واسطے میری مدد کر دو، میں اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی، میرا اپنے شوہر کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے اور اس کی طلاق کے بعد پوری طرح ٹوٹ گئی ہوں، اکیلی اس اپارٹمنٹ میں زندگی گزار رہی ہوں۔ اب حلالہ کے بعد میں دوبارہ سے نکاح کر کے اس کے بنگلے میں چلی جاؤں گی اور تمہیں تمہارے 50,000 روپے بھی مل جائیں گے۔ بہت سوچنے اور سمجھنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سب میں میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، خاموشی سے نکاح اور طلاق ہوگی اور کسی کو علم بھی نہیں ہوگا، اور پھر یہ 16 سالہ لڑکی ایک رات کے لیے میری بھی ہو جائے گی، وہ بھی ایک حلال طریقے سے۔ مجھے تو کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا اور میرے گھر کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ یہی سب سوچ کر میں راضی ہو گیا اور پھر اس نے خوشی خوشی قاضی کو بلا لیا۔ اس کا اور میرا نکاح ہو گیا اور وہ ساری رات میں نے اس کے اپارٹمنٹ میں اس کے ساتھ گزار دی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ لڑکی بہت مجبوری میں مجھ سے یہ رشتہ جوڑ رہی ہے، اسے مجھ سے کوئی غرض نہیں ہوگی، وہ بس حلالہ کے لیے اس رشتے کو برداشت کرنے پر مجبور ہوگی۔ لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب نکاح کے بعد میں کمرے میں گیا تو وہ ایک چھوٹی سی نائٹی پہنے کمرے میں چلی آئی۔ اس کے چہرے پر میک اپ بھی تھا اور مسکراہٹ بھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرا ساتھ پا کر بہت ہی زیادہ خوش ہو، اور اچانک ہی بستر پر آ کر اس نے ایسی حرکت کی تھی کہ میں دم بخود رہ گیا تھا۔ مجھے اس سے بے باکی کی امید نہیں تھی اور پھر ساری رات ایسے ہی گزری تھی جیسے ہم دونوں کی محبت کی شادی ہو اور وہ میرے لیے بہت ہی بےتاب ہو۔ صبح تک میرا وجود تھکن سے چور ہو گیا تھا اور جب صبح کا سورج نکلا تو اس نے واپس اپنا لباس تبدیل کیا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اب وہ بالکل بھی وہ لڑکی نہیں لگ رہی تھی جو ساری رات میرے ساتھ تھی۔ میں اٹھ کر فریش ہوا تو وہ کہنے لگی کہ اب مجھے طلاق دو اور خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ اور اس رات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ اسے طلاق دینا مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا کیونکہ ایک رات میں نے اسے اتنی محبت دی تھی کہ میری سالوں کی تھکن اتر گئی تھی، لیکن میں اپنے وعدے کا پابند تھا۔ میں 50,000 روپے لے چکا تھا اور اسی وعدے پر میں نے اس سے نکاح کیا تھا کہ صبح ہوتے ہی میں اسے طلاق دے دوں گا۔ اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے طلاق دی اور اس اپارٹمنٹ سے خاموشی سے نکل آیا۔ میرا دل بہت ہی زیادہ اداس ہو چکا تھا، بڑی مشکل سے اپنی ڈیوٹی پر پہنچا تھا اور ایک دفعہ پھر ہوٹل میں ویٹر کا کام شروع کر دیا تھا،
لیکن وہ لڑکی میرے دماغ پر اسی طرح سوار ہوئی تھی کہ میں غیر ارادی طور پر اسی ٹیبل کی طرف دیکھتا تھا جہاں وہ ہمیشہ آ کر بیٹھا کرتی تھی۔ اس ایک رات نے میرے دل کی حالت بدل دی تھی۔ کبھی کبھی تو میں سوچتا کہ وہ مجھے دوبارہ کہیں مل جائے اور میں اس سے پوچھوں کہ اب وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش ہے یا نہیں۔ جو 50,000 روپے اس نے مجھے دیے تھے وہ اپنے گھر بھجوا چکا تھا۔ میری ماں بہت خوش تھی اور چھت کی تبدیلی کا کام بھی شروع ہو چکا تھا۔ دیکھا جاتا تو سب کچھ نارمل تھا، لیکن پھر بھی میں ٹھیک نہیں تھا۔ شاید یہ محبت تھی جو مجھے اس لڑکی سے ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی تو اس کے بارے میں سوچتے سوچتے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ 16 سال کی عمر میں اس نے اپنے لیے ایک ایسا راستہ چن لیا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت تکلیف میں مبتلا ہوئی تھی۔ میں سوچتا کہ نہ جانے وہ کون انسان ہے جس نے اس معصوم سی لڑکی کو اتنا بڑا دکھ پہنچایا تھا۔ اور پھر انہی سوچوں کے ساتھ پورا 1 مہینہ گزر گیا تھا، اور پورے 1 مہینے بعد ایک دوپہر وہی چہرہ مجھے دوبارہ اسی جگہ بیٹھا نظر آیا اور میں ہکا بکا رہ گیا۔ میرے قدم خود بخود ہی اس ٹیبل کی جانب اٹھ گئے اور اس کے سامنے پہنچتے ہی میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میرا دل دھک سے بیٹھ گیا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر ویرانی۔ وہ بہت ہی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے فوراً اس سے پوچھا، شازیہ کیا ہوا ہے؟ کیا تم اب بھی اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہو؟ میں یہ بھی بھول چکا تھا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ میرے ارد گرد اور بھی لوگ موجود ہیں۔ میں یہاں ایک معمولی سا ملازم ہوں، لیکن شازیہ کو اس بات کا احساس تھا۔ وہ کہنے لگی، یہاں بہت سے لوگ موجود ہیں، ایسی باتیں نہ کرو، مجھ سے شام کو ملو، پھر میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر بعد ہوٹل سے نکل گئی تھی اور میں پوری طرح بے چین ہو گیا تھا۔ ایک لمحہ مجھ پر بہت بھاری تھا۔ مجھے شام کا انتظار تھا، اور پھر جب شام ہوئی تو میں جلدی سے ہوٹل سے نکلا۔ وہ پھر اپنی گاڑی میں اسی جگہ موجود تھی۔ میں اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ہم پھر اسی اپارٹمنٹ میں تھے اور شازیہ نے مجھے ایسی بات بتائی تھی جسے سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں نے غصے میں شازیہ سے کہا، یہ کیسا انسان ہے جسے تمہاری قدر ہی نہیں ہے اور تم اس کی محبت میں اتنی آگے نکل گئی ہو؟ تم نے تو اپنا گھر بار، ماں باپ سب ہی چھوڑ دیا ہے۔ حلالہ جیسا کام بھی تو کیا ہے تم نے، جو کسی بھی عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور اب ایک دفعہ پھر اس نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ کیا اس کی نظر میں طلاق کوئی مذاق ہے؟ میرے غصے بھرے انداز پر شازیہ سر جھکا گئی اور کہنے لگی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، دل کا بھی بہت برا نہیں ہے، بس اسے کچھ نفسیاتی مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک دم غصے میں آ کر مجھے طلاق دے بیٹھتا ہے۔ لیکن میں جانتی ہوں کہ اسے مجھ سے سچی محبت ہے۔ اب بھی اسے کچھ ہی دیر بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، لیکن بات تو وہی ہے کہ پھر ہماری طلاق ہو چکی ہے اور اب ایک دفعہ پھر میں تنہا ہو گئی ہوں۔ اگر مجھے اس کا ساتھ چاہیے تو مجھے پھر حلالہ کرنا ہوگا۔ اس نے پھر ایک دفعہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، کیا ایک دفعہ پھر تم میری مدد کرنے کو تیار ہو؟ یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے شازیہ سے کہا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کیا ساری زندگی تم یہی کرتی رہو گی؟ حلالہ اور طلاق یہ کوئی کھیل تو نہیں؟ شازیہ ایک دم ہی میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی، مجھ پر احسان کر دو، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر تم چاہو گے تو پھر سے میری زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، تم جتنے چاہے پیسے لے لو۔ اس نے پرس کھولا اور پھر 50,000 نکال کر میرے آگے رکھ دیے۔ میں نے ایک نظر 50,000 روپے کی طرف ڈالی اور دوسری شازیہ پر۔ میرے لیے یہ پیسے بہت ضروری تھے، مجھے میرے گھر کے مسئلے حل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، اور دوسری طرف شازیہ تھی جس کا قرب حاصل کرنا اس وقت میری اولین خواہش تھی۔ میں نے شازیہ سے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کیا ضروری ہے کہ تم طلاق لو اور دوبارہ اسی جہنم میں جاؤ؟ کیا تم میرے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی؟ میری بات سنتے ہی وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی اور انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگی، میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں اور تم سے صرف حلالہ چاہتی ہوں۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم صبح ہوتے ہی مجھے طلاق دے دو گی۔ اس کی منت سماجت کے آگے میں ایک دفعہ پھر ہار گیا اور کچھ ہی دیر بعد ہم دونوں کا پھر سے نکاح ہو گیا۔ میں بستر پر جا کر بیٹھا ہی تھا کہ شازیہ تیار ہو کر واش روم سے نکلی، اور اس بار تو اسے دیکھ کر میری سانس ہی رک گئی تھی۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ میرے لیے پلک جھپکنا بھی مشکل ہو گیا تھا، اور پھر میرے قریب آتے ہی اس نے اپنی بے باک حرکتیں شروع کر دی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا جیسے وہ مجبوری کے تحت میری بیوی بنی ہو۔
وہ تو ساری رات مجھ پر ایسی محبت نچھاور کرتی کہ میں اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھنے لگتا۔ یہ رات بھی ایسے ہی گزری تھی اور پھر صبح ہوتے ہی شازیہ نے مجھ سے طلاق لے لی تھی اور میں 50,000 روپے لے کر نکل آیا تھا۔ میں نے اماں کو وہ پیسے گاؤں بھجوائے تو اماں کا فون آ گیا۔ کہنے لگی پتر تو شہر میں ایسا کیا کرنے لگا ہے کہ ایک ساتھ اتنے پیسے بھیج دیتا ہے، کہیں تو کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا۔ میری اماں بھی میری طرح سیدھی سادی اور نیک عورت تھی، اسے بھی غلط راستوں اور غلط کاموں سے خوف آتا تھا۔ میں نے اماں کو یقین دلایا کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا، کیونکہ میری نظر میں تو میں ایک نیکی کا کام کر رہا تھا، ایک لڑکی کو اس کے مسائل سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اماں مطمئن ہو گئی تو وہ کہنے لگی اب کی دفعہ میں گھر میں رنگ و روغن کروا لوں گی تاکہ پھر تیری شادی بیاہ کے لیے کوئی لڑکی دیکھ سکوں، اور میں بس سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ میں اماں کو کیا بتاتا کہ شازی نے میرا دل، چین، سکون سب کچھ ہی تو لوٹ لیا تھا۔ اب تو میں کسی اور سے شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر 1 مہینہ بے چینی سے گزر گیا تھا اور پورے 1 مہینے بعد پھر میں نے شازیہ کو دیکھا تھا۔ اس کی حالت بہت ہی اجڑی ہوئی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ پھر اس پر وہی قیامت گزری ہے۔ میں اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ اب اس مرد کے پاس واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اسے تو میری کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ وہ پھر مجھ سے حلالہ کرنا چاہتی تھی اور پھر اس نے مجھے 50,000 روپے دے دیے تھے۔ میں نے خاموشی سے وہ پیسے پکڑ لیے تھے اور حلالہ بھی کر لیا تھا۔ تیسری بار اس کے ساتھ پوری رات رہا تھا اور اس بار بھی اس نے خلوت کے لمحات میں کوئی کمی نہ ہونے دی تھی۔ صبح جب میں اسے طلاق دے کر اس کے اپارٹمنٹ سے نکلا تو میرا دل پوری طرح بجھ گیا۔ میرے لیے یہ مرحلہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ طلاق دینا کتنا بڑا فعل ہے، یہ اللہ کے نزدیک کتنا ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن میں بہت مجبوری میں یہ حرکت کر رہا تھا۔ مگر اس بات پر میں نہ صرف تکلیف میں تھا بلکہ اس تجسس میں بھی تھا کہ آخر وہ کون سا لڑکا ہے جس کے پیچھے شازیہ اتنی پاگل ہے اور وہ ہر بار شازیہ کے ساتھ اتنا برا کیوں کرتا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ جا کر اسے سمجھاؤں گا کہ اسے اپنی بیوی کے ساتھ اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور یہی سوچ کر میں اپارٹمنٹ کے نیچے ہی رک گیا۔ کچھ ہی دیر بعد شازیہ نیچے آئی، اپنی گاڑی میں بیٹھی اور روانہ ہو گئی، اور پھر میں بھی اس کے پیچھے رکشہ لے کر چل پڑا۔ کافی دور جانے کے بعد ایک دوسرے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ میں رکی اور پھر لفٹ میں سوار ہو گئی۔ میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہر فلور پر دیکھتا گیا کہ وہ کہاں رکے گی، اور پھر 6ٹھی منزل پر جا کر وہ لفٹ سے نکلی اور ایک اپارٹمنٹ میں داخل ہو گئی۔ میں سوچ میں پڑ گیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ کسی بنگلے میں جائے گی، اپنے شوہر کے پاس جائے گی اور پھر اسے حلالہ کا بتا کر دوبارہ شادی کرے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ بہت سوچنے اور سمجھنے کے بعد میں نے اپارٹمنٹ کے دروازے کا لاک خاموشی سے کھول دیا۔ میں ہوٹل میں ویٹر تھا اور اکثر ہی لوگ چابی اندر بھول جایا کرتے تھے، اسی لیے مجھے دروازوں کے لاک کھولنا آتے تھے۔ یہ لوک بھی بہت آسانی سے کھل گیا تھا اور میں دبے قدموں میں اندر داخل ہوا تھا۔ یہ بہت بڑا سا اپارٹمنٹ تھا اور اس کے ایک کمرے سے کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ شازیہ کی آواز میں پہچانتا تھا۔ میں اس کے کمرے کے باہر پہنچا تو اندر سے آنے والی آوازوں اور اندر کے منظر نے میری جان نکال دی تھی۔ سامنے ہی کمرے میں بڑی بڑی اسکرینز لگی ہوئی تھی جہاں وہ سارے مناظر چل رہے تھے، جنہیں دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ وہ بیتی رات کے وہ لمحات تھے جو میرے اور شازیہ کے درمیان گزرے تھے، اور 2 مرد بیٹھے اس ویڈیو کو ایڈٹ کرنے میں مصروف تھے۔ شازیہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھی تھی اور وہ بتا رہی تھی کہ کس اینگل سے کون سا شاٹ ٹھیک کرنا ہے۔ وہ سب مل کر پوری ایک فلم تیار کر رہے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ میرا سانس بند ہو جائے گا۔ میں اتنا بیوقوف نہیں تھا کہ یہ نہ سمجھ پاتا کہ شازیہ اور وہ دونوں مرد مل کر کیا کر رہے ہیں۔ بنا سوچے سمجھے میں اس کمرے میں داخل ہو گیا اور شازیہ سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے۔ پہلے تو مجھے دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی اور پھر مسکرا کر کہنے لگی، سویٹ ہارٹ، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جوان ہو، خوبصورت ہو، لمبے چوڑے مرد ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عرب ممالک میں تو تمہاری بڑی قیمت لگ رہی ہے۔ تمہاری ایک ایک ویڈیو لاکھوں ڈالرز میں فروخت ہو رہی ہے۔ تم پر پیسے لگا کر ہم نے لاکھوں ڈالرز کما لیے ہیں، اور اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہوگی کہ تم ہمارے لیے بہت ہی اچھے ثابت ہوئے ہو، اور ہم تمہیں مستقل بنیادوں پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب تمہارا سارا سچ جان ہی چکے ہو تو تم ہمارے ساتھ ہاتھ ملا لو۔ ہم دونوں مل کر ایسی فلمز بناتے رہیں گے اور یہ لاکھوں ڈالرز میں فروخت ہوتی رہیں گی۔ دیکھو تم کتنے خوبصورت لگ رہے ہو،
اور کیمرے کی آنکھ سے خود کو دیکھو تو تمہارے وجود کا ہر حصہ دیکھنے لائق ہے۔ میں نے جب ہوٹل میں تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا تو میں اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ تم انسان نہیں بلکہ ہیرا ہو، اور ہیرے کی پرکھ جوہری کو ہی ہوتی ہے۔ میں نے آج تک بہت سے لڑکوں کی زندگی بدلی ہے، تمہاری زندگی بھی بدل سکتی ہوں۔ تم جتنا چاہو گے اتنا پیسہ ملے گا۔ تم میرے ساتھ اور الگ الگ لڑکیوں کے ساتھ ایسی فلم بنا سکتے ہو۔ میں نے ایک زوردار تماچا شازیہ کے منہ پر مارا اور اس سے کہا کہ میں غیرت مند مرد ہوں۔ میں ان پڑھ ضرور ہوں لیکن اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتا۔ میں تو تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا لیکن جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے وہ بہت ہی غلط ہے۔ میں نے بنا سوچے سمجھے آگے بڑھ کر وہ سارا سسٹم توڑ دیا جو اس کمرے میں موجود تھا۔ وہ لوگ مجھے دیکھتے ہی رہ گئے لیکن میں گاؤں والا تھا اور اتنی ہمت رکھتا تھا کہ یہ سب کچھ تہس نہس کر سکوں، اور میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ شازیہ غصے میں پاگل ہو گئی اور مجھے بلیک میل کرنے لگی کہ وہ میری پچھلی 2 ویڈیوز کو وائرل کر دے گی جو اس نے ڈارک ویب پر فروخت کی تھی، لیکن اب وہ انہیں پبلک کر دے گی۔ مجھے شازیہ کی کسی بھی دھمکی سے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں جو کرنا ہے کرو لیکن میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ میں بڑے بڑے قدم اٹھاتا اس کے اپارٹمنٹ سے نکلا اور سیدھے پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ میں نے پولیس میں ساری بات بتائی اور ساتھ ہی اپنے ہوٹل کی CCTV فوٹیج بھی، شازیہ کی فوٹوز بھی پولیس کے حوالے کر دی۔ پولیس آج شازیہ کو تلاش کر رہی ہے اور میں خاموشی سے اپنی نوکری کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے بے خبری میں بہت بڑی چوٹ کر دی ہے۔ اگر میں ہوش سے کام لیتا اور شازیہ کی باتوں میں نہ آتا تو شاید وہ میری اتنی گندی ویڈیوز نہ بناتی۔ میری 2 ویڈیوز ابھی بھی ڈارک ویب پر موجود ہیں، لوگ انہیں دیکھتے بھی ہوں گے۔ یہ سوچ کر میں کانپ اٹھتا ہوں کیونکہ میرے حصے میں تو صرف گناہ ہی آیا ہے۔ سمجھ نہیں آتا کس طرح اپنے گناہوں کی معافی مانگوں۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ کے لیے معاف کر دے گا؟